बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों में कल्ला काफ़ियाँ के बाद पेश खिदमत है जनाब बाप ही काफ़ी है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त का अहम टॉपिक है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जनाब, वो है कासिम खान, जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। उनका एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने हर चीज़ खोल कर रख दी है। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर बैठकर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने बेधड़क गुफ्तगू की है, उन्होंने इमरान खान की याद को ताज़ा कर दिया है। वही लहजा, वही अंदाज, वही अल्फाज जनाब, अपने बाप के जज्बात की अक्कासी करते हुए, उसकी ज़ुबान बनते हुए उन कासिम खान ने जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान में जारी फस्तायत और बर्बरियत का जो है वो पोल खोल कर रख दिया है, वो सबके सामने है। अब जनाब अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने ये कहा है कि मेरे बाप को नाहक कैद में रखा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जनरल आसिम मुनीर का, हमारे प्यारे फील्ड मार्शल का जो है वो हुक्म चलता है, और उन्हीं की वजह से जो है मेरे बाप को पाबंदी सलासल रखा गया है। और तो और उनको इंसानी हकूक से भी जो है वो महरूम रखा जा रहा है। उनको पीने के लिए, उनको जो है वो इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो है वो जिस तरह से रेजर्स जो है वो इस्तेमाल शुदा जो है वो कैदियों को दिए जा रहे हैं, उनसे बहुत से कैदी जो है पहले भी हेपेटाइटिस का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो ये सब मामलात थे, ये सब सियासी सूरत हाल के बारे में जो है कासिम खान ने अमरीकी न्यूज़ एजेंसी को जनाब ये इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी निज़ाम है, इसका जो जमहूरी निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसको बैक वक्त जो है वो चैलेंज करने की कोशिश की गई है। और तो और उन्होंने आलमी मीडिया पर बैठकर जो है वो इमरान खान का मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की सूरत हाल जो है वो चल रही है, बेहद अबतर सूरत हाल है, और हम चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम अपने बाप को जेल की सलाखों से आज़ाद करवा सकें, उनको रिहाई दिलवा सकें। हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, मगर हमें इस हक से भी जो है वो महरूम रखा जा रहा है। और अब जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि कल जो एक बयान दिया गया था हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो हमारा जियो न्यूज़ है जनाब, उसने अपनी सहाफ़ती इक़दार को, उन्होंने जनाब अपने तर्ज़ सहाफ़त को बरकरार रखते हुए उन्होंने हमेशा की तरह इस बयान को तोड़ मरोड़ कर हक़ाइक़ से जो है वो बिल्कुल हट कर पेश किया। अब जनाब एक सहाफ़ी ने जब इमरान खान साहब से ये सवाल किया कि क्या कासिम और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक को लीड करने आ रहे हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया बाप ही काफ़ी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि एक कासिम सुलेमान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर ऐसा था भी, इसका मतलब ये नहीं निकलता था जो जियो न्यूज़ ने जो है वो सियाको सबाक से हटकर पेश किया। तो जनाब वहीं पर जो है वो हमारा एक बिकाऊ मीडिया, एक जो हमारा टाउट मीडिया जो है वो गर्दिश में आ गया, और उन्होंने इस बयान को तोड़कर पेश किया, और उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे। हालांकि इससे पहले कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही थी कि कासिम और सुलेमान जो है वो तहरीक को लीड करने आ रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखिए हमारे जो नेशनल मीडिया का जो किरदार है कि किस तरह से जो है वो टांग खींचने में पेश है। जहाँ पर बात आती है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, जहाँ पर बात आती है जनाब पाकिस्तान में जारी जुल्म सितम की, जहाँ पर बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, तो वहाँ पर तो ये मीडिया जो है हमें झुका हुआ, बिका हुआ और सुला हुआ नज़र आता है। लेकिन जनाब यहाँ पर जब बात आती है कि किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाने की, उसके कारकुनान को निशाना बनाने की, उसके लीडर को बनाने की, तो फिर जनाब ये मीडिया जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाता है। इनके टाउट सहाफ़ी भी जनाब एक्टिव हो जाते हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान साहब पर जो जो केसेस बनाए गए हैं, अगर उनकी केसेस की नोयत देख लें, जिसमें तोशा खाना का केस है, जिसमें अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस है, इद्दत निकाह जैसे भोंडे किस्म के केसेस हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि तोशा खाना का जो केस है उसमें 5 करोड़ का जो है वो आपको एक करप्शन दिखाई गई है। हालांकि 5 करोड़ एक ऐसी खतीर रकम है कि जो कि अगर इमरान खान जो है वो किसी शर्ट पर भी सिग्नेचर कर दे, किसी बल्ले पे सिग्नेचर कर दे, किसी बॉल पर सिग्नेचर कर दे, तो वो 5 की बजाय 2 गुना
10 کروڑ میں بک جائے گی. لیکن القادر یونیورسٹی کیس جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی سوالات اٹھتے ہیں. پروسیکیوشن میں وہاں پر جس طرح کے دلائل دیے گئے اور جناب جس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اس کے بعد القادر یونیورسٹی کا کیس بھی جو ہے وہ انتہائی کمزور کیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جناب ہمیں ان کے بار بار جو ہے مارکیٹ میں نئے ورژنز نظر آ رہے ہیں. القادر یونیورسٹی 1 کیس، القادر یونیورسٹی 2 کیس. تو اس طرح سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے، کسی نہ کسی سے طرح سے جو ہے وہ عمران خان کو وہ پابند سلاسل رکھنے کی جو ہے وہ ایکسکیوزز پیش کر رہا ہے. لیکن یہ تمام ایکسکیوزز جو ہیں وہ لیم ایکسکیوزز ثابت ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر 9 مئی کے کیس کا ہم حال احوال دیکھ لیں تو جس طرح سے وہاں پر گواہان جو ہیں وہ ہمیں مکرتے ہوئے نظر آئے اور ہمیں بیانات میں تضادات نظر آئے، تو اس کے بعد بھی جو ہے 9 مئی کے حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں. ٹی وی فوٹیج کا جو ہے وہ بار بار تقاضا کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج کی تاریخ تک جو ہے وہ ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی. اب عدت نکاح کیس کا جو حلیہ ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. اب اس کے اوپر تو بات کرنا بھی جو ہے وہ اخلاقی اقدار میں جو ہے وہ سے نیچے نظر آتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک الگ قسم کا ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ہے کھوتے. اب جناب یہ کون ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی اہلیت پر بھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے. اب ہمارے گزشتہ روز جو ہمارے جناب فوڈ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں عرفان میمن صاحب، وہ ہمیں کھوتے کے گوشت کی افادیت کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے بولا آپ اسے کوئی عام گوشت نہ سمجھیں، یہ بہت مہنگا ترین گوشت ہے، یہ نہیں ملتا، یہ جو ہے وہ گائے کے گوشت کی قیمت کے برابر اس کی بھی قیمت ہے. تو جناب پہلی بات تو یہ کہ مارکیٹ میں تو شراب بھی ملتی ہے، شراب بھی جو ہے وہ کئی طرح کی ملتی ہے، سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی شراب ملتی ہے. تو کیا وہ سب پینے لگ جائیں؟ اگر سستی بھی ہے تو کیا وہ پینے لگ جائیں؟ یا اگر مہنگی بھی ہے تو کیا وہ پینا ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ مجھے دلیل آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر ایک چیز ہے ہی حرام، ایک چیز سرے سے ہمیں منع ہے، ہماری شریعت میں ہمارے دین میں اس چیز کی ممانعت ہے، تو آپ اس کے بارے میں کس طرح سے لاجک جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ترین گوشت ہے تو جناب اس کو آپ عام گوشت نہ سمجھیے فلاں فلاں. تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری عقل سے بالا تر ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ کے سر پہ چور اچک کے ڈاکو اور نالائق اور نااہل قسم کے حکمران بیٹھ جائیں نا، تو آپ کو وزیر، مشیر اور جناب سفیر بھی پھر آپ کو اسی طرح کے نالائق اور نکمے نظر آتے ہیں. بجائے اس کی کہ اس کے اوپر کچھ کارروائی کی جاتی، اس کا جو گوشت ہے اس کی ترسیل اور جناب ان کے سلاٹر ہاؤسز کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ان کے گوشت کو فراہم کرنے والوں کو، ان کے گوشت کو جو ہے وہ پہنچانے والوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی کہ کس حیثیت سے جو ہے یہ حرام گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، بجائے اس کے آپ یہاں پر افادیت گنوانے بیٹھے ہیں. دوسری طرف جناب ہم تذکرہ کریں گے غریدہ فاروقی صاحبہ. جناب یہ ایسی ہماری ایک کیا کہتے ہیں پہنچی ہوئی صحافی ہیں، اسکالر صحافی ہیں، جن کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے، جو کہ ہر چیز کے بارے میں فتوے دینے کا ان کو ایک خاص گر حاصل ہے. یہ جناب آئے دن تو ان کا ایک معقولہ ہے جو ہر وقت جو ہے یہ بولتی رہتی ہیں پی ٹی آئی ختم شد، عمران خان ختم شد. جناب اب ان کے پاس مجھے نہیں پتا ہے وہ کون سا ایسا ٹول ہے جس کی وجہ سے پیرامیٹر ہے جس کی وجہ سے یہ بات بولتی ہیں، یا ان کو کہیں سے میسج آتا ہے یا ان کو کہیں سے جو ہے وہ انسٹرکشن آتی ہیں کہ یہ جملہ بی لکھ دیں. اب جناب یہ بھی بات کر رہی ہیں، مطلب ان کی سوئی جو ہے نا آ جا کے یا تو عمران خان پہ اٹکتی ہے یا پھر جو ہے تحریک انصاف پہ اٹکتی ہے. اب آپ ان کے یہ ایک بیان دیکھیے، اب اس کے اوپر غور کریے اس بیان کے اوپر کہ جناب گدھوں کا کاروبار جو ہے نا، گدھوں کے گوشت کا کاروبار، وہ پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوا تھا. اچھا، اگر آپ کو یہ معلوم تھا تو اس دوران آپ نے کسی پروگرام میں تذکرہ تو کیا نہیں. اگر آپ کو یہ بات معلوم تھی تو آپ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتی. اس وقت آپ سسری کی طرح سوئی ہوئی تھیں. اب تو جناب چلیں اس کے دور میں تو شروع ہوا، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اپنی ناحق سزا کاٹ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے جن کے دور حکومت میں اس کی جو ہے وہ سلاٹر ہاؤسز چلائے جا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے کھیپ جو ہے اس کو جو ہے وہ ترسیل کی جا رہی ہے اس کی مختلف ہوٹلز میں، مختلف ریسٹورینٹس میں، اس کے اوپر کیوں بات نہیں کی جا رہی؟ اس حکومت کی نااہلی کے اوپر بات کیوں نہیں کی جا رہی جن کی جو ہے وہ دور حکومت میں ہمیں جو ہے حساب سے ٹن کے حساب سے یہ گوشت جو ہے یہ برآمد ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہی؟ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے جناب آپ کو کیوں سانپ سونگ جاتا ہے؟ اس کے اوپر جناب بات کرتے ہوئے آپ کی کیوں گھگی بن جاتی ہے؟
کیوں؟ کیونکہ جناب آپ کو وہاں سے خرچہ پانی ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب آپ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اس وقت بالکل معاف ہو چکا ہے. اب یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کھوتا کس کس نے کھایا ہے، لیکن جناب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہم سب جو ہے وہ ایک بار کھوتا تو ضرور کھا چکے ہوں. ہو سکتا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ بھی جو ہے وہ نوش فرما چکی ہوں. پھر اب دیکھیں نا وہ جگہ جب جس طرح سے جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ آپ جس جانور کا بھی گوشت کھاتے ہیں نا تو اس کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کی ٹریٹس ہیں، وہ آپ کے اندر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ گھوڑے کا گوشت کھائیں گے تو جناب آپ بہت چاق و چوبند ہو جائیں گے. اگر آپ جو ہے وہ گائے کا گوشت کھائیں گے تو آپ اس کی طرح فربا ہو جائیں گے. اور جناب اگر آپ کھوتے کا گوشت کھائیں گے معذرت کے ساتھ، تو پھر آپ کھوتے کی طرح سوچنے لگیں گے. تو ہر وہ شخص جو کہ اس طرح کے بھونڈے قسم کے بیانات دے رہا ہے، ہر وہ شخص جو کہ اس طرح سے عقل سے پیدل ایک جو ہے نا بات کر رہا ہے، مجھے اس کے پیچھے جو ہے نا پھر کوئی اور لاجک نظر نہیں آتی. امید کی جا سکتی ہے کہ کھوتا اگر کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہاں ان لوگوں کو ضرور جو ہے سزا دے جن لوگوں نے ہمیں حرام چیز ضرور کھلائی ہے. میں نہیں جانتی، میں نہ تو ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد گئی ہوں، نہ ہے میں نے لاہور کے ریسٹورینٹس کا کھانا کھایا ہے. الحمدللہ جب سے یہ بات جو ہے وہ عام ہو رہی ہے کہ کھوتا کھلایا جا رہا ہے، تو جنہوں نے پھر کھوتا کھایا ہے ان کے لیے جو ہے یہ سوچنے کا مقام ہے، اور پھر وہ اسی وجہ سے اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے اندر کے کھوتے کو اپنے اندر کے صحافی کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھیں، اور اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کریے، جس کے بعد جو ہے آپ شدید تنقید کی زد میں آ جائیں. بہت شکریہ.